شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بہت ہی بہادر اور ایک جنگجو انسان تھے۔ وہ زمین اور سمندر میں جنگ لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کے ساتھ ہوا میں سوار ہو کر اس بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور ان کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو فتح ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو قتل کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو قید کیا گیا جو ہتھیار ڈال رہے تھے۔ انہی قیدیوں میں ایک شہزادی تھی جو بہت ہی نرم و نازک اور پیاری تھی۔ یہ مقتول بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادی سے شادی کر لی۔ آپ سب بیویوں سے زیادہ وقت اس بیوی کو دیتے تھے۔ ایک دن اس شہزادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے میرے باپ کی یاد آتی ہے۔ آپ اپنے جنوں کو حکم دیں کہ وہ مجھے اس گھر میں میرے باپ کا ایک خوبصورت سا مجسمہ تیار کر دیں تاکہ میں ہر وقت اپنے باپ کو دیکھتی رہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس طرح سے میری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا شہزادی کے باپ کی ایک صورت اس گھر میں بنا دو۔ جنات نے ایک مجسمہ تیار کیا جو کہ شکل و صورت سے اس لڑکی کا باپ بادشاہ مقتول ہی لگتا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس میں جان نہیں تھی۔ شہزادی نے اس مجسمے کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا لیا، پھر اس کو کپڑے پہنا دیے۔ کپڑے پہن کر وہ مجسمہ ہو بہو شہزادی کے باپ جیسا دکھنے لگا۔ شہزادی ہر روز اپنی نوکرانیوں کے ساتھ اپنے باپ کے بت کے سامنے آتی اور اسے سجدہ کرتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چھپ کر شہزادی یہ کام 40 دن کرتی رہی۔ اس بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی علم نہ ہوا۔ یہ کام مسلسل 40 دن تک ہوتا رہا۔ آخرکار یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اس بات کے بارے میں آصف بن برخیہ کو بھی علم ہو چکا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لے جا کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اجازت سے سب کو اکٹھا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں اور ان کے سارے حالات سے آگاہ کروں۔ جتنا میرے پاس علم ہے اس کے مطابق ان کی حمد و ثنا بھی کروں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آصف نے آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے تھے ان کے بارے میں سب لوگوں کو آگاہ کیا، ان کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی بیان کیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بچپن اور جوانی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی فضیلت و منقبت بیان کی۔ جوانی سے آگے کا ذکر بالکل بھی نہ کیا۔ اس کے بعد جب سب چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم نے اپنے نبیوں کے حال و احوال کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، جب میری باری آئی تو تم نے بس میری جوانی تک ہی بیان کیا، اس کے آگے تم نے میرے نبی ہونے اور باقی کے حالات کے بارے میں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ مجھ سے اس عمر میں کیا غلطی ہو گئی ہے؟ آصف نے اپنے دوست سے عرض کی، میرے دوست، تیرے گھر میں 40 دن سے ایک بت کی عبادت ہو رہی ہے۔ تیرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ بس آپ کی ایک بیوی کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب میری سمجھ میں آیا ہے کہ تم نے لوگوں کو میری نبوت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر میں گئے تو آپ علیہ السلام نے اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ سفید رنگ کے کپڑے پہن کر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔
آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسا امتحان ہے کہ آل اولاد کے گھر میں ایک غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی آپ بیت الخلاء میں جاتے تھے یا پھر اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی اس باندی کو دے کر جاتے تھے۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ اس انگوٹھی کو بس پاک حالت میں ہی پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھی میں ہی آپ علیہ السلام کی سلطنت کا راز پوشیدہ کر رکھا تھا۔ وہاب لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ وضو کرنے کے لیے آئے تو اپنی انگوٹھی ان کو دی تو جن اس لونڈی کے پاس آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بنا کر حاضر ہو کر کہنے لگا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ امینہ نے وہ انگوٹھی اس جن کو دے دی۔ جب وہ جن آپ علیہ السلام کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا تو وہ سب سلطنت اس جن کی تابع ہو گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وضو کر کے باہر نکلے تو کہا، امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ امینہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بہت ہی پریشان اور بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ امینہ نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، سلیمان تو اپنی انگوٹھی لے کر چلا گیا ہے، وہ تو اپنے تخت پر حکومت کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے میری غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قمیض اور تہمد پہن کر وہاں باہر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کے سر پر نہ تو ٹوپی تھی اور نہ پاؤں میں جوتی ڈالی ہوئی تھی۔ گرمی انتہا کی تھی کہ آپ کا گزر ایک گھر سے ہوا۔ آپ کو بھوک اور پیاس نے بہت ہی تنگ کیا۔ آپ اس گھر کے دروازے تک گئے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو گھر سے ایک عورت باہر آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ باہر گرمی بہت ہے، مجھے بھوک اور پیاس ستا رہی ہے، میں چند مدت کے لیے مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میرے خاوند گھر میں نہیں ہے، میں اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ جب میرا خاوند گھر آئے گا میں اس سے پوچھ کر آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوں گی، ورنہ میں آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس عورت نے کہا کہ تم باغ میں چلے جاؤ، باغ میں جا کر ٹھنڈا پانی پیو اور درخت کے سائے میں آرام کرو۔ جب میرا خاوند گھر آئے گا میں اس سے پوچھ کر آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوں گی۔ اگر انہوں نے مجھے کہا تو، اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو تم اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق تو کھا چکے ہوگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہا کر باغ میں سو گئے۔ آپ علیہ السلام سو گئے تو مکھیوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت ایک کالا سانپ آیا، اس نے دیکھا کہ آپ سوئے ہوئے تھے تو وہ مکھیوں کو اڑانا شروع ہو گیا۔ اتنے میں شوہر گھر میں آ گیا۔ بیوی نے سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا کہ کوئی مہمان آیا تھا، میں نے اس کو باغ میں سونے کا کہا ہے۔ وہ میاں بیوی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ ماجرا دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نیند سے بیدار کیا اور آپ کو اپنے گھر میں لے گئے۔ آپ کو مہمان نوازی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری جوان بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ سے کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے کے بعد 3 دن تک اس گھر میں قیام کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لیے کمانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اس کے بعد آپ شکاریوں کے پاس گئے۔ آپ نے ان شکاریوں سے کہا کہ آپ مجھے بھی کام پر رکھ لیں، جو شام تک ہم شکار کریں گے ان میں سے کچھ مجھے بھی دے دیا کریں تاکہ میں اپنے
اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے جا سکوں۔ اس طرح جو کوئی بھی شام کو شکار کرتے تو وہ حضرت سلیمان کو بھی جو ان کے حصے میں شکار آتا تھا وہ ان کو بھی دے دیتے تھے۔ دوسری طرف جیلی سلیمان کی حکومت کو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب اس جن نے دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو وہ یہ انگوٹھی لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا۔ حسن کہتے ہیں کہ 40 دن انگوٹھی اس جن کے پاس رہی۔ مروی ہے کہ وہ حکومت کرنے تو لگ گیا تھا لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی کے پاس نہ جا سکا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ میں سلیمان داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں۔ لوگ آپ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ کیا تم کو یہ جھوٹ بول کر جو سزا مل رہی ہے یہ کافی نہیں ہے؟ لوگ آپ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، حضرت سلیمان تو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں۔ جب جن کو 40 دن حکومت کرتے ہوئے ہو گئے تو آصف نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آصف اس شیطان کے پیچھے لگ گئے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا تھا، اس کو کھانے سے مچھلی کا پیٹ روشن ہو گیا تھا۔ وہ مچھلی اس طرف چلی گئی جس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شکاریوں کے ساتھ شکار میں مصروف تھے۔ وہ لوگ آج مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ حضرت سلیمان اس مچھلی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ گھر میں جا کر انہوں نے اپنی بیوی کو مچھلی پکانے کا حکم دیا۔ جب بیوی نے مچھلی کو پکانے کے لیے اس کا پیٹ کھولا تو اس کے پیٹ میں ایک انگوٹھی نکلی، جس انگوٹھی کی چمک سے سارے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو آپ علیہ السلام نے اس کو پہنا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، تو سب کو پالنے والا ہے، تو سب کو عزت اور ذلت عطا کرنے والا ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ سب تیری ہی قدرت ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، تو نے آل داؤد کو دوبارہ سے اپنا عزت و وقار عطا کر دیا ہے۔ اے میرے رب، تو نے آل داؤد کی ابتدا نعمتوں سے کی اور انہیں نبوت عطا کی، تیرا شکر ہے۔ اے میرے رب، تو رحیم و کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو نے میری خطا کے باعث مجھے چھوڑا نہیں، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا، مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے پاس نہ آئی۔ اے میرے رب، تو مجھ پر پہلے کی طرح اپنی رحمتوں کی بارش